نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیا مقدسہ جو میں نے سورہ فرقان سے تلاوت کی آپ کے سامنے، اور یہی آیا مقدسہ احمد عیسیٰ نے بھی پڑھی ہے اور مسلمانوں کو انبیاء کا قاتل ثابت کیا ہے۔ یہ تو اس دنیا میں، پوری دنیا میں سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے کسی نبی کو قتل نہیں کیا۔ ہاں، جو جھوٹے نبی ہیں، جو لعنتی نبی ہیں، جو احمد عیسیٰ کی طرح جن کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، ان کے پرخچے مسلمانوں نے اڑائے ہیں اور اڑاتے رہیں گے۔ اب میں پہلے آپ کو اس لیے جو آیا مقدسہ سورہ فرقان کی 50 نمبر آیا مقدسہ پڑھیے، وہ میں اس کی سنا لوں، میں پھر آپ کو اس کی غلطیاں بتاؤں گا کہ بڑا ٹھک بن کے، بڑی ٹھک سے وہ آیا مقدسہ تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس کو تلاوت کرنی نہیں آئی۔ چلو ویڈیو کی صورت میں ہی سناتا ہوں۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر آپ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 50 ہے، اس میں کیا ہے ذرا غور کریں، انتہائی توقع آیت ہے، وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، غور کریں۔ تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو لہٰذا اس کا استعمال کرو، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو۔ جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے وہی آئے گا، کیا آئے گا؟ قد، جو طے شدہ ہے، جس کے علاوہ اور کچھ آ ہی نہیں سکتا، جو قدر میں کر دیا گیا، جو طے شدہ ہے، جو رب نے فکس کر دیا۔ کیا آئے گا؟ صرفناہو، یہ جو ہے ہم ہر پہلو سے پھیر پھر کر تمہارے سامنے لے آئے۔ کیا سامنے لائے؟ بینہم، یہ وہ ہے جو تمہارے درمیان ہے، جو کچھ بھی تمہارے درمیان ہے، یعنی قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے تمہارے درمیان، جتنے بھی ایونٹس ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، جو کچھ بھی ہے نا، وہ سب کا سب ہم اس قرآن میں ہر پہلو سے پھیر پھر کر تمہارے سامنے لے آئے۔ کیسے لے آئے؟ فی ھذا القرآن، یعنی اچھا کیسے لے آئے؟ وہ پیچھے آیات میں بتا دے گا مقصدوں سے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے ذرا غور کریں۔ لی یذکروا، لی کے لیے، یذکروا تمہیں یاد دلا رہا، یاد دلانے کے لیے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یعنی پہلی بات ذرا غور کریں، اس وقت تک کوئی بھی آیت بیان نہیں ہوگی جب تک اس کا مستقر نہیں آ جاتا۔ تو جیسے مستقر آئے گا، کوئی ایونٹ ہوگا، تو اس ایونٹ پر مبنی جو آیات ہے وہ بیان ہو جائے گی، وہ آیات یاد دلانے کے لیے۔ ذکر اتار دیا گیا، یہ تھا۔ یوں قرآن تصدیق یا تردید کر دے گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ قرآن تو یاد دلا رہا ہے، کیا آج قرآن یاد نہیں دلا رہا کہ یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارا رسول ہے، یہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ نہیں یاد دلا رہا قرآن، قرآن پورا پورا یاد دلا رہا ہے، یہ نہیں دلا رہا۔ یہ ساری سر دعوت کس کی ہے؟ بہرحال جیسے آگے بڑھیں گے ہر پہلو سے وہ سامنے آئے گا۔ یہاں تک جو بات کرنے کا مقصد ہے، یہاں تک بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ذرا غور کریں،
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ قرآن میں الاولین کے مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے. یہ جو قرآن کے نزول کے بعد آنے والے ہیں، آج جو ان کا ذکر ہے، جب قرآن میں ان کا ذکر ہے کیسے الاولین کے مسئلوں سے، ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو قرآن میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں ہم رسول بھیجتے رہے، وہ کفر و کذب کرتے رہے، ان کا انجام کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، وہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ جو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل، جو مجھے یہ بتائیں بنی اسرائیل جو ہے وہ انہوں نے بنی اسرائیل نے ابھی آنا ہے یا بنی اسرائیل جو ہے وہ سلف ہو چکی ہے، الاولین میں ہے. تو اب بنی اسرائیل کی صورت میں قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ کیا قرآن میں بنی اسرائیل کی صورت میں جو لکھا ہوا ہے کیا وہ بنی اسرائیل کی لائنیں ہیں، یا پھر وہ بنی اسرائیل کی مسئلوں سے ان کا ذکر کیا گیا؟ خود کو مسلمان کہلوانے والے کیا کہا گیا قرآن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے؟ انہوں نے ایک وقت آیا کیا انہوں نے کہا یوسف کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں، دروازہ بند، نتیجہ کرنے کا ذلیل و رسوا ہو گیا. آج ان کے مسلمان کی حالت یہی حالت ان کی ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ آ گیا، موسیٰ کو انہوں نے پہلے قدم کیا لیکن بعد میں ماننا پڑا ہی نہیں ماننا پڑا، سچا ثابت ہو. اس طرح قرآن میں کہا گیا بنی اسرائیل کیا کرتے ہیں؟ بنی اسرائیل جو نبیین تھے، جو نبیوں تھے ان کو بعض کا جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، بعض کی تکذیب کرتے رہتے. چلو 3-4 منٹ کا میں نے آپ کو سنا دیا ہے، باقی اس کا لنک نکال کر خود سن لینا. خود جب سنو گے پر لیکن خود وہی سنے گا نا جو صحیح قرآن کو سمجھتا ہے. اب اس نے پہلا لفظ پڑھا وَلَقَدْ صَرَفْنَا، وَلَقَدْ صَرَفْنَا 3 مرتبہ 4 مرتبہ یہی لفظ اس نے پڑھا، جبکہ لکھا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا. صرفنا میں اور صرفنا میں کتنا فرق ہے؟ قرآن پاک کی اخیر تک غلطی مارتا ہے، وہ صحیح نہیں پڑھا جا رہا. وَلَقَدْ صَرَفْنَا لکھا ہوا ہے صرفنا، اوپر سے لکھا ہوا وہ بھی صحیح نہیں پڑھا جاتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جہل نبی ہے، اجاڑ نبی ہے، کاذب نبی ہے، اور اس کے ماننے والے نہیں مانتے. اس کے ماننے والے وہ بھی اسی کیٹاگری کی ہیں جس کا یہ ہے کہ انہیں کو قرآن پاک آتا ہو تو غلطی نکالیں، جب انہیں نہیں آتا تو ایسے ہے جیسے اندھوں میں کانا راجا، اندھوں میں کانا راجا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے لوگوں کی مثالیں دے کر سمجھایا اللہ نے ہمیں یہ، کیونکہ قرآن جو ہمارے لیے، پورا قرآن پاک ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دین ہی ہمارے لیے ملا، اسلام کا دین ملا. جس طرح قرآن پاک میں ارشاد بھی ہے الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ عَلَيْكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں راضی ہو گیا تمہارے اسلام والے دین پر. اللہ خود کہہ رہا ہے اسلام دین وہ جو اسلام والا ہے، اس نے اللہ تعالی نے مکمل کر دیا، وہ محمد عربی پر مکمل ہو گیا کافروں کے مقابلے میں. اور کافر الیئس الذین کفروا، آج کے الیوم یئس الذین، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے کہ اب ہمارا دین پر کوئی داؤ نہیں چل سکتا. اور عن قریب احمد عیسیٰ بھی کافر مایوس ہو جائے گا، دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. چند ناسمجھ لوگ، اور وہ بھی انڈیا کے، جن بیچاروں کو خود ہی عربی کا پتہ نہیں، عربی بھی وہ غلط پڑھتا ہے اور اس کی تشریح بھی غلط کرتا ہے اور نمازوں سے بھی روکتا ہے. ایسی قوم وہ تو سہولت چاہتی ہے، کوئی ایسا پاگل ہمیں ملے جو اللہ کی عبادت سے روکے، کہ وہ ان کے اپنا دل و دماغ میں پہلے ہی بتوں کی پوجا رچی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہی پڑھا ہے رام رحیم ایک ہی نام ہے، رام رام کرو تب بھی تم اللہ اللہ کر رہے ہو، اور رحیم رحیم کرو تب بھی تم اللہ کر رہے ہو.
رام اور رحیم کا انہوں نے آج تک فرق ہی نہیں جانا، اور احمد عیسیٰ ان کے لیے اندھوں میں کانا آ گیا، اندھوں میں کانا آ گیا، جبکہ جہل تو بابا پھر جہل ہے، جہل تو پھر جہل ہے۔ جس طرح مربی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے قرآن غلط پڑھتے ہیں، چاہے وہ تلے رکھ لیں، قرآن انہیں پڑھنا الحمدللہ رب العالمین، اور ان کے خلیفہ صاحب بھی غلط پڑھتے ہیں، انہیں بھی قرآن پاک نہیں آتا۔ احمد عیسیٰ کا سن کے دیکھو دوبارہ، یہی میں سنا رہا ہوں، اس لیے میں تمہیں سنایا ہے تاکہ اس کا لنک نکال کر تم خود بھی اس لنک کو، اس کی تلاوت سننا ہے، اور یہ میرے پڑھے ہوئے کو بھی ذہن میں بٹھا کر اس کو بھی سننا ہے۔ لفظ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، صرفنا را کے اوپر شد ہے، را فا کے ساتھ بھی ملے گی اور پیچھے سواد کے ساتھ بھی ملے گی، را سواد کے ساتھ بھی اور فا کے ساتھ بھی۔ وَلَقَدْ صرفنا، صرفنا نہیں، وَلَقَدْ صرفنا نہیں، تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، عقل والو ہو، گرامر کو سمجھو۔ جس آدمی کو اوپر سے دیکھ کر بھی اپنی غلطی پکڑنا نہیں آتی، اس جیسا کوئی جھوٹا نبی ہے؟ لعنتی نبی کوئی ہے؟ اگر لعنتی نبی دیکھنا ہو، حرام زادہ نبی دیکھنا ہو تو وہ احمد عیسیٰ ہے، کیونکہ محمد کے فلٹر سے، وہ بھی اس نے اعلان کیا، میں نہیں کہتا، وہ خود کہتا ہے کہ محمد کے فلٹر سے نکلا۔ صحابہ نے پتہ نہیں کون محمد تھا جس کے فلٹر سے، اللہ نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فلٹر بند کر دیا، روحانی بھی، یعنی اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، خاتمہ ہو گیا انبیاء کا آپ پر، آپ آخری نبی ہیں، مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو کرنا تھا اس کو مکمل فرما دیا۔ چلو مور لا کر دیتے ہیں، مور لگا دی اللہ نے، خاتمہ کا معنی مور کر لو، خاتم اللہ وہ بھی مور، اور خاتمہ کا بھی معنی مور، زیادہ لوگوں نے مور ہی کیا ہے، لیکن خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ ضرور ہے، لیکن باب اپنا مفعلہ سے، باب مفعلہ سے، جس کا معنی ضرور اللہ نے انبیاء کے آخر میں نبی علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ بالکل جھوٹ بولتی ہیں، اور مرزائی بھی جھوٹ پہ ڈٹ گئے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ وہ صحیح مثال بنی ہوئی ہے نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ زہر ہو جاتا ہے کہ جھوٹ جھوٹ ہی ہے۔ اسی طرح جہل جتنا مرضی خوبصورت پڑے، آخر جہل تو جہل ہے نا بابا۔ آگے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، لِيَذَّكَّرُوا، اب پڑھتا ہے لِيَذْكَرُوا، لِيَذْكَرُوا، یذکروا میں اور یذکروا میں کتنا فرق ہے؟ یذکروا میں اور یذکروا میں، آپ کے علم کے مطابق، جو احمد عیسیٰ کے جاننے ان کی بات کر رہا ہوں، آپ کے علم کے مطابق ایک ہی ہے، لیکن قرآن کے حساب سے ایک نہیں۔ یہ باب تفعیل سے، یذکروا بھی باب تفعیل سے، اور صرفنا بھی باب تفعیل سے ہے۔ صرف یصرف تصریفا، ذکروا یذکروا تذکیرا۔ تذکیرا، تذکیر سے۔
اب یہاں یذکروا ہے لفظ، زال بھی مشدد ہے اور کاف بھی مشدد ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا کے جب پڑھے گا تو پھر صحیح ہوگا. اگر ایک کو بھی ساتھ نہیں ملایا نا، دوسرے کو ملا لیا تب بھی غلط ہے. دونوں کو، زال کو بھی، زال کے ساتھ یا کو، اور پھر زال کو کاف کے ساتھ، دونوں کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. وَلِيَذَّكَّرُوا، وَلِيَذَّكَّرُوا، یذکروا، یذکروا نہیں ہے. اب دونوں شدیں ہٹ گئی. احمد عیسیٰ نے جو پڑھا ہے اس سے دونوں شدیں ختم ہو گئی. یذکروا اور یذکروا میں کتنا فرق ہے، یہ اپنا تلاش کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ دیکھنا بھی آپ کا کام ہے کہ یہ کتنا غلط پڑتا ہے. فَأَبَى، پس انکار کیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، زیادہ تر تعداد نے انبیاء کا انکار کیا. اکثر الناس الا کفورا، بہت سے لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری بھی ڈٹ کر کی. اور اگر ہم چاہتے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر قریہ میں ایک ایک ڈرانے والا بھیج دیتے. تمام بستیوں میں، ہر بستی میں ضرور ایک ایک کر کے ڈر سنانے والا بھیج دیتے. اب بات تو میں سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ احمد عیسیٰ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، کیونکہ انہیں قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا، احمد عیسیٰ کو آتا نہیں. انہیں کیسے آئے گا جو کہہ رہا ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جو اس کا قرآن پاک سن کر کے ٹھیک ہے، اس جیسا کوئی جہری کوئی نہیں. احمد عیسیٰ سے زیادہ جہر بڑا ہو، تائید اس کی جا رہی ہے. تو تائید تو تب آتی ہے کہ جب قرآن پاک بھی صحیح ہو، ورنہ سارا کا دھرا رہ جاتا ہے. اور جو قرآن پڑھتا ہے، ربا قاری القرآن یلعنہ، وہ قرآن پاک بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور احمد عیسیٰ پر قرآن پاک لعنت بھیج رہا ہے. اور اس کے سننے والوں کو جنہوں نے تائید کی یہ ٹھیک ہے، ان پر بھی خدا کی لعنت. اللہ تعالیٰ مایوسوں سے، ان پاگلوں سے، ان مردودوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزا. اللہ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے محبوب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح وہ دنیا سے رحلت فرما گئے تو وابی دیوبندی نے کوئی تمیز ہی نہیں لی. سب لوگوں نے بلا کسی فرقے کے، بلا کسی مسلک کے، ہم سب ایک ہیں، یہ انہوں نے بتا دیا. جو بندیوں نے بتا دیا، اہل حدیثوں نے بتا دیا کہ ہم ناموس رسالت کی خاطر سب ایک ہیں. اور جو بھی یہ کام کرے گا بلا تردد، بلا کسی شک کے، شبے کے، ہم سب آقا علیہ السلام کی شان پر اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں. شیعہ ہے وہ بھی کئی پہنچے، دیوبندی، وہابی، تمام کے تمام مسالک نے خادم حسین رضوی کے جنازے میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل کیا. اگر طارق جمیل صاحب نہیں آئے یا اور کوئی بڑے بڑے علماء کرام نہیں ہوتے، کوئی ایم پی ایم این بھی نہیں آیا. وہ بھی محروم ہے اس بات سے. کئیوں کو دل کر رہا تھا آنے کا، لیکن وہ بھی محروم رہے.
اور عاشق رسول کا جنازہ دیکھ کر دنیا کانپ اٹھی، غیر مسلم دنیا، کہ مسلمانوں کا اتحاد کسی وقت بھی شان مصطفیٰ پہ ہو جائے گا، اور ہوتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ پہ تمام مسالک نے علل اعلان بتا دیا کہ ہم جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں شان مصطفیٰ میں ہم ایک ہیں۔ اور دیوبندیوں نے تو نعرے بھی لگا دیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ دیوبندیوں نے نعرے لگائے ہیں۔ اب ویڈیو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی چلے، میں نے یوٹیوب پہ دیکھیں۔ تو جو بھی گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، کیونکہ بعض دفعہ کسی سالے کے جنازے میں شرکت کر لینا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں شرکت کرنے والے ساروں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے نیک سال جنازہ پڑھنے والے ہوں تو، اور پھر جس کو ہم جانتے ہیں، جس نے اپنی جان نبی علیہ السلام کی محبت میں، عشق میں دی ہے، تو لوگ جانتے تھے کہ یہ عاشق رسول ہے، اور ان کے جنازے میں گئے ہیں وہ بھی عاشق رسول ہے۔ یہ سب کو میڈیا کا سب کو بتا دیا، MPMN کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ کی بات ایسی ہے کہ اس سے پیچھے نہ کوئی دیوبندی رہ سکتا ہے، نہ کوئی وہابی رہ سکتا ہے، نہ کوئی شیعہ رہ سکتا ہے، نہ بریلوی، تو بریلوی تھے ہی وہ بھی۔ اور اتنا بڑا اجتماع اس نے بتا دیا کہ ہم مسلمان ایک ہیں۔ انشاءاللہ ناموس رسالت کی خاطر کوئی ہمیں تفرقہ نہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح ایک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عشق رسول میں موت عطا فرمائے، اور عشق رسول میں اٹھنے کی بھی، یعنی موت کے بعد جب اٹھیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، جب قبر سے نکلیں تب بھی آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہوئے نکلیں۔ اللہ ہماری صحیح کو قبول فرمائے، اور خادم حسین رضوی صاحب کی قبر کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرمائے، اور جنت الفردوس کا ٹکڑا بنائے۔ آمین۔ جو کام وہ کر گئے اللہ اسی پہ ہمیں بھی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔